آپ کے بھی وہی حقوق ہے، مجھے بھی وہی حقوق ہے. اگر کسی کو سنویدھان ہٹا کے یہ طاقت دی جائے کہ آپ الگ الگ لوگوں کے الگ الگ حقوق رکھو، تو مجھے لگتا ہے یہ اس ملک کے جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں اس کے خلاف ہے. تو خیر یہ لمبی بات ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے. آج میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرنے آئی ہوں، تو بڑا تکلیف کا سن. میں تو ابھی یہاں آدھا گھنٹہ یہاں بیٹھی اور مجھے اتنی گرمی محسوس ہو رہی ہے. تو خاص کر جو ہمارے بزرگ لوگ ہوں گے ان پہ کیا گزرتی ہوگی اس کا اندازہ مجھے ہے، اور شاید اس کا اندازہ مفتی صاحب کو بھی تھا. کیونکہ یسمین نانچ مفتی صاحب کی جو مدر تھی، جب ہم دلی میں تھے نیچرلی ان کی عمر رسیدہ تھی، دعا بدل ہوتی رہتی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اگر جو میں مروں گی تو مجھے اپنی زمین لاسٹ میں ملنی چاہیے، کہیں خدا نہ خواستہ میری قبر کہیں کشمیر سے باہر نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میں سمجھتی ہوں آپ کی تکلیف، آپ کے دکھ کو سمجھتی ہوں. میں یہ بھی جانتی ہوں جو جوان لوگ ہیں وہ تو اپنا کیریئر، اپنی زندگی بنانے کے لیے ان کی ایک دوڑ لگی ہوتی ہے، وہ الگ ان کا ایک ہوتا ہے انگیجمنٹ. مگر جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو ترستے ہیں اس وقت بھی وہاں کشمیر کے چھائے کو، وہ کشمیر کی چھوٹی چھوٹی ندیوں کو، تو وہ گرمی میں کیا کرتے ہوں گے اس کا مجھے اندازہ ہے. اور کہیں نہ کہیں شرمندگی بھی ہے. جیسے میرے والد مفتی صاحب جب ہم اکیلے ہوتے تھے تو بات یہ کرتے تھے، کہتے تھے کشمیر میں دوا محبوب سے نہ پتا یہ لکٹ منسکیول مائنورٹی ایسے نہیں بچے. حالانکہ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئی اور جو شروعات ہوئی وہ ہمارے گھر سے ہوئی. ہم نے بھی بہت سہا، ہم نے بھی بہت تکلیف اٹھائی، مگر ان کو لگتا تھا یہ مائنورٹیز میجورٹی کا جو ہوتا ہے ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے اس کو بچانا ہوتا ہے. تو ان کو اپنی جگہ وہ خلیج تھی، اور شاید یہی وجہ ہے جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے سب سے زیادہ کوشش کی. کیونکہ میں بھی پلی بڑی ہوں کشمیری پنڈتوں کے گھر میں، بس اس نے مانا آپ کی گھر میں مانا نہیں، ہمیں پتہ زبردستی ہمیں نکالتے تھے ان کے گھر سے لے کے آتے تھے، ہم کہتے تھے وہی بیٹھنا ہے. اسی طرح جموں میں کے ڈی سی جی کے یہاں ہوتی تھی تو میرا ہندو کشمیری پنڈت سردار جو ہے بڑا ملا جلا میرا رہا ہے، بچپن رہا ہے سب کے ساتھ. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہم دونوں کا ساتھ ساتھ رہنا کتنا ضروری ہے. آپ سوچیے کہ کوئی بھی جماعت دلی میں آ جائے، آج بی جے پی ہے کانگریس بھی آ سکتی ہے، کہ کوئی بھی جماعت آپ کو ایسے اٹھا کے کشمیر لے جائے کہ ایسا کوئی نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو بھی جرات کرنی پڑے گی، ہم لوگ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے، تب جا کے آپ اپنے گھروں میں بس سکتے ہیں. میں نے پچھلی بار کہا تھا گورنر صاحب سے، میں نے کہا تھا یہ جو آپ کچھ مرلے زمین کی بات کرتے ہو اس میں پہلی پریورٹی کشمیری پنڈتوں کو دے دو. کشمیر میں 1 کمرہ 2 کمرہ اپنے حساب سے بنا سکتے، کیونکہ فلیٹ میں رہنا وہ جموں اور کشمیر کے برابر ہی ہو جاتا ہے. مگر اگر کوئی زمین جو ڈیمارکیٹ میرے وقت میں ہوئی تھی، کئی جگہ پہ زمین ڈیمارکیٹ ہوئی تھی، جیسا پردیش صاحب نے کہا حالات ایسے خراب ہو گئے وہ ہم نہیں کر سکے. مگر میں چاہتی ہوں کہ کچھ مرلے اگر 2 کمرے 3 کمرے ایسے بنائے بڑا خوبصورت بنے گا وہ. اور میں چاہوں گی کہ اس کے لیے میں کام کروں. آپ کے یہاں جو کیئر پیکیج میں جو ملازم ہیں ان کی بڑی دشواریاں ہیں. ایک تو ان کو ایک پار لانا چاہیے جو ہمارے ریگولر ملازم ہیں، SRO 43 کا ان کو بینیفٹ نہیں ملتا ہے. کافی لوگ میں نے سنا ہے کہ وہ ان کی موت ہوگی اور اس کے بچوں کو واپس آنا پڑا، تو کیا فائدہ ہوا کشمیر آنے کا اس ریہیبلیٹیشن کا. اسی طرح کافی میں نے سنا ہمارے کشمیری ملازم بیمار ہیں یا ان کے گھر میں کچھ ایسے حالات ہیں ان کو ٹرانسفر نہیں کیا جاتا. مجھے لگتا ہے ایسے کیسز میں ہیومنٹیرین یو لینا چاہیے. میں کوشش کروں گی، میں کوئی غلط باتیں نہیں کرتی ہوں. جو آپ کی پریشانی یہ بڑی اچھی بات بتائی انہوں نے کہ جہاں جہاں آپ کی مندر ہے اگر وہاں زیادہ نہیں 5 10 کمرے جس کے ساتھ ٹوائلٹ وغیرہ بنے تو شاید آپ کا آہستہ آہستہ آنا جانا شروع ہو جائے. گاؤں میں جہاں بھی بڑے بڑے جیسے مٹن میں ہوا کن جائے کیسی شروعات کچھ بہت سے آپ کو آنے کا ایک بہانہ ملے گا، ایک طریقے کا ملے گا، اور آپ کو بھی دل میں جو خوف ہے وہ نکلے گا. مگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جو مڈل ایج سے ہیں جنہوں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے میں ان سے گزارش کروں گی آپ تھوڑا رسک لے لیجیے، آپ آ جائیے. کیونکہ آپ آئیں گے
مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر کے رنگ اڑ گئے آپ کے جانے سے. میں نے کشمیری پنڈتوں ٹیچر سے پڑھائی کی ہے. ہمارے گھر میں پنڈتوں کا آنا جانا ہوتا تھا. ہم ان کی گود پہ پلے بڑے ہیں. جب بیرلال ہندو جی آتے تھے تو میری چھوٹی بہن محمودہ جو اس وقت امریکہ میں ہے, سب سے پہلے وہ اس کو گود میں لیتے تھے اور مجھے جلسی ہوتی تھی, اس کو کیوں لیتے ہیں, مجھے کیوں نہیں لیتے ہیں. یہ سب ہم نے دیکھا ہے بچپن میں. باقی لوگ تو کہتے ہوں گے کشمیری پنڈت, پر میں جانتی ہوں ہم نے دیکھا ہے, بہت نزدیک سے دیکھا ہے. تو اس لیے ہمارے ہاتھ میں تو اس وقت کچھ نہیں ہے, مگر یہ جو ریزرویشن ہم نے کشمیری پنڈتوں کو دی, مجھے معلوم ہے اس میں شاید کئی لوگ جو پیچھے کشمیر میں شاید کچھ ناراض بھی ہو سکتے ہیں. میں کہتی ہوں ریزرویشن دینی چاہیے تھی, وہ اس طرح نہیں, نامینیشن نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ کشمیر میں کم سے کم اگر 2 ریزرویشن کی تو 2 سیٹیں وہاں ریزرو کرنی چاہیے تھی, تاکہ کشمیری پنڈت وہاں بیٹھے اور مسلمان ووٹ ڈالے, رشتہ بن جائے. نہیں تو یا بی جے پی اپنی مرضی کے کچھ لوگوں کو جو ان کے دل گھومتے ہیں ان کو نامینیٹ کرے گی, وہ جموں میں رہیں گے تو فائدہ کیا ہے. اگر وہاں آپ لوگ آ کے 10 لوگ 15 لوگ ایک سیٹ سے کشمیری پنڈت 10 15 ایک دوسرے کے خلاف لڑتے, کشمیری مسلمان ووٹ ڈالتا, اپنے نمائندوں کو چنتا, تو اس کی صرف خوبصورت کون سی چیز ہو سکتی ہے. اور یہ کرنا چاہیے, پر انہوں نے پھر وہی اپنے ہاتھ میں سب کچھ رکھا, بیکاز دے وانٹ ٹو کیپ کنٹرول ان دیئر ہینڈز. اور آج آپ کو پتا ہے الیکشن کا وقت ہے, اور بدقسمتی سے بی جے پی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے. مگر مجھے ڈر لگتا ہے جو 87 میں ہوا, 87 سے پہلے جیسے کہ میرے بھائی نے کہا جو بجواڑا سے ہے, کہا تعلق حالات بہت اچھے تھے, مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ 87 میں حالات خراب کیوں ہوئے. کیونکہ اس وقت وہاں کی جماعت نے دلی کی جماعت کو بتایا اگر یہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے پتا نہیں کیا طوفان ہوگا. کیا طوفان ہوتا ہے. آج آپ جماعت اسلامی کے آگے پیچھے جاتے ہو کہ آپ بولتے ہو ان کو الیکشن لڑو, وہ کہتے ہیں ہم لڑیں گے, آپ خوش ہو جاتے ہیں. اس وقت یہی جماعت اسلامی تو الیکشن لڑ رہی تھی, انہیں کے لیے تو انہیں کے تو آپ نے ووٹ چرائے, اور آج پھر وہی ماحول بنایا جاتا ہے. آج پھر دھمکی دی جاتی ہے لوگوں کو کہ اگر آپ نے فلانی ہماری پراکسی جماعت کو ووٹ نہیں ڈالا تو ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. افسروں کو الگ دھمکی, کمیونٹیز کو الگ دھمکی. تو میں سمجھتی ہوں, میں نے کئی بار کہا گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی, پرائم منسٹر سے بھی, یہ اٹل بہاری واجپئی تھے جنہوں نے لال قلعے سے اعلان کیا اور کشمیری لوگوں کو پہلی بار ووٹ کی پرچی پہ یقین ہو گیا کہ میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروں گا. تب سے جموں کشمیر کے لوگوں کو, بالخصوص کشمیریوں کو, ایک اعتماد آیا ہے اس ووٹ پہ. اگر آج آپ پھر 87 دہرائیں گے, کیونکہ آپ چاہتے ہیں محبوبہ مفتی پارلیمنٹ میں نہ پہنچے, محبوبہ مفتی کو پارلیمنٹ دور رکھنے سے کے لیے آپ کو اپنے ملک کے مفاد کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اس وقت جوانوں کی بڑی تعداد, بہت بڑی پرسنٹیج جوان جنہوں نے جو فرسٹ ٹائم ووٹ رہے یا جنہوں نے کبھی ووٹ نہیں ڈالا ہے سامنے آ رہے ہیں, چاہے غصے کی وجہ سے, چاہے تکلیف کی وجہ سے, چاہے بے روزگاری کی وجہ سے, چاہے پکڑ دکڑ کی وجہ سے سامنے آ رہے ہیں. اگر آپ نے اس میں مداخلت کی تو پھر آپ پیچھے لے جائیں گے ہمیں 87 کو. اس لیے میری پھر سے گزارش ہے ان کو ایسا مت کیجیے. کل بڑا حادثہ ہو گیا پہلگام میں اور شوپین میں بھی. اگر ابھی 2 دن پہلے ہوم منسٹر صاحب آئے تھے, سیکورٹی کی میٹنگ ہوئی, تو 2 دن کے بعد پھر یہ حادثہ ہو گیا. آج کتنی سیکورٹی ہے, کیا کہیں ڈیل سیکورٹی میں ڈیل ہو رہی ہے, ڈیل دی جا رہی ہے, لاپرواہی برتی جا رہی ہے تاکہ اگر کچھ ہوتا ہے تو ہونے دو, ووٹر ٹرن آؤٹ کم رہے گا, بائیکاٹ ہوگا, ووٹ نہیں پڑیں گے تو جو یہ چاہیں گے شاید وہی ہوگا. تو مجھے لگتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ایسی کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے. باقی جب محبوبہ مفتی آئے گی پارلیمنٹ میں, ظاہر ہے میرے آپ پریورٹی ہوں گے, میں آپ کے بارے میں بات کروں گی, آپ کی مشکلات, آپ کے معاملات جو بھی ہیں. مجھے معلوم ہے یہاں کی کن حالات میں آپ لوگ رہتے ہیں. مجھے یہ بھی, میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ آئے کشمیر, اپنے گھروں میں آ جائے. اب ایک دم آپ گھروں میں نہیں آ سکتے ہو, مگر میں ضرور اس پہ دھیان دوں گی جہاں جہاں بھی ہو سکتا ہے آپ کے مندروں کے ساتھ ایک سرائے بنائیں, جہاں آپ سال میں 1 بار 2 بار گرمیوں میں آ کے بچوں کو لے کے آ کے بیٹھے. میں سب جنہوں نے آج ہماری میٹنگ کا اہتمام کیا, سنیل جی, پردیسی صاحب, باقی اور بنگلو صاحب نے میری بہت تعریف کی. بنگلو صاحب میرے فرض اپنا انجام دیا. ٹائم ملا ہوتا تو انشاءاللہ میں نے اور بھی زیادہ کام کیا ہوتا,
کیونکہ میرے والد نے مفتی صاحب نے مجھے ہمیشہ نصیحت کی ہے. ان کے دل میں کشمیری پنڈت بستے تھے، پتا نہیں کیا تھا، کچھ تھا ان کو بہت زیادہ پیار آپ لوگوں کے لیے. میں آپ سب کی شکر گزار ہوں.